الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. جو دنیا میں چاہیے، جو مرتے وقت چاہیے، جو محشر میں چاہیے، جو جنت میں داخلہ چاہیے، ایوری تھنگ واٹ ایور آئی نیڈ. اور یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی امت پر کہ امتی ان کی ذات پر درود پاک پڑھے. آج پلیز یہ نیت کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیں، محبت رسول کے عالم میں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں. آپ یقین کریں اگر آپ برڈن میں ہیں، آپ ٹینشن میں ہیں، آپ پرابلم میں ہیں، آپ درود پڑھیں، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے آپ کا برڈن ریلیز ہو رہا ہے، آپ کی صحت ٹھیک ہو رہی ہے، آپ کی پرابلم سالو ہو رہی ہے. درود پاک آپ کی مشکلوں کو لے جائے گا، ختم ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. کیا ترجمہ ہوا اس کا معنی کیا ہوا؟ یقین کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی طرح بے خطر بغیر ڈرے آگ میں کود جانے کا نام یقین ہے. یقین کیا ہے؟ محبت الہی میں غرق ہو جانا اور اپنے آپ کی اصلاح میں لگ جانا یقین ہے. اے دور حاضر کی تہذیب کے دیوانوں، بے یقینی جو ہے وہ غلامی سے بھی بری چیز ہے. آج بے یقینی کی فضا کیسی ہے؟ یقینی نہیں ہے کسی کو، تذبذب، ٹینشن، اللہ پر، دین پر، اپنے دنیا کے معاملات پر یقین ہی نہیں ہے کسی کو، ہر وقت فکروں میں گھرا ہوا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج غربت عام ہے، مشکلات ہیں، ہر دوسرا آدمی مشکلات پہ پھنسا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہے. دنیا میں کئی جگہ تو مسلمان بیچارے ظلم و ستم کا شکار ہیں. اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے. الحمدللہ مسلمانوں نے تاریخ میں شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں. اللہ کریم نے مسلمانوں کو بڑی شان و شوکت سے نوازا ہے، مگر اب حالات کسی اور طرح کے چل رہے ہیں. کبھی غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر تجزیہ کیا جائے تو ایک بڑی وجہ سامنے یہ آتی ہے کہ مسلمانوں میں بے یقینی بڑھا دی گئی ہے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنیے. مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین. آقا فرماتے مجھے اپنی امت پر خوف نہیں ہے مگر یقین کی کمزوری کا، یعنی اور کوئی خوف نہیں ہے. یہ امت ایسا نہیں ہوگا کہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی. فرمایا میری امت اللہ پاک کا انکار نہیں کرے گی، ہاں میری امت کو جو بڑا مسئلہ درپیش ہوگا ان کا یقین کمزور ہو جائے گا، ان کا بھروسہ کمزور ہو جائے گا. ایک اور حدیث پاک سنیے. آقا فرماتے ہیں نجا اول هذه الامه بالیقین والزہد. اس امت کے پہلے لوگ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کے ذریعے نجات پا گئے. ویہلک آخر هذه الامه بالبخل والعمل. اور اس امت کے جو آخری لوگ ہوں گے کنجوسی اور لمبی امیدوں کے سبب ہلاک ہو گئے. پہلے والے یقین کی وجہ سے کامیاب ہو گئے. کیسا یقین تھا؟ 313 تھے نا، مگر بھروسہ رب پر کیسا تھا کہ فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آ جاتی ہے. اور بعد والے فرمایا کنجوسی ہوگی، لمبی امیدیں ہوں گی. کنجوسی کیوں ہوتی ہے؟ مال خرچ کروں گا ختم ہو جائے گا، یقین نہیں ہے نا، یہ پیسے چلے جائیں گے، زکات نہیں دیتے لوگ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، لمبی امیدیں بنائی، یقین نہیں ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے اور آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ ہمیں مل کر رہے گا، مگر اسی کی ٹینشن میں زندگی گزر رہی ہے. بے یقینی کی کچھ مثالیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ابھی تک شاید کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے یار یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، بے یقینی ہونی نہیں چاہیے، مگر ہمیں تو بے یقینی نہیں ہے. اب میں کچھ ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ہم مانتے تو ہیں اللہ پاک رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی مال کے پیچھے مارے پھرتے ہیں. کوئی لندن پیرس کے ساتھ خواب دیکھ رہا ہے، کشتیوں کے اندر بیٹھ کر، پچھلے دنوں واقعات ہوئے نا، پیسے دے کر وہ ڈنکی لگا کر جاتے ہیں، کوئی راستے میں مر جاتا ہے، کوئی کشتی میں بیچارے ڈوب گئے. کیوں؟ یقین نہیں ہے ادھر پیسے نہیں ملیں گے ادھر پیسے ملیں گے، کسی طرح ادھر چلا جاؤں یا مر جاؤں گا بھوکا. ذرا غور کیجئے. اے میرے پیارے اسلام بھائی، کو سود کا کام کرتا ہے، کیوں کرتا ہے سود کا کام؟ یقین نہیں ہے نا کہ حلال کماؤں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا. ملاوٹ، رشوت، ڈاکہ، چوری، اگر ان تمام غلط کاموں کے پیچھے آپ دیکھیں تو یقین نہیں ہوتا.
کہ یار ملاوٹ نہیں کروں گا تو مال نہیں بکے گا، پیسے والا کیسے بنوں گا، غریب ہی رہ جاؤں گا. یقین ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہر دوسرے آدمی کو جناب غلط کام کرنا ہے. آگے چلیے، ہم مانتے ہیں نماز دنیا بھی سنوار دیتی ہے، آخرت بھی سنوار دیتی ہے، سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں، مگر نماز پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. یار نماز پڑھوں گا تو کاروبار پہ دکان پہ کون بیٹھے گا، ہیں؟ نماز پتہ ہے آخرت اور دنیا سنوار دے گی، یقین نہیں ہے. اسی طرح ہم مانتے ہیں کہ مسلمان کی ترقی قرآن پر عمل کرنے میں ہے، مگر نہ قرآن خود پڑھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے، مگر بے یقینی ہے، اول تو دعا مانگتے نہیں ہیں اور مانگتے ہیں تو یقینی نہیں ہوتا. اب یقین کریں، علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ بغیر یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے نا، اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے. یعنی مثال دیتا ہوں، آپ بیمار ہیں یا پریشان ہیں یا کوئی مشکل میں ہیں، دعا کرتے ہوئے یہ خیال آ رہا ہے یار مسئلہ حل ہونا تو نہیں ہے، چلو پھر بھی مانگ لیتے ہیں. علماء کہتے ہیں حل ہی نہیں ہونا ہے، تمہیں رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے. اب مثال دیتا ہوں اس کو ایک بلا تمثیل. آپ کا کوئی ملازم ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ آپ کے پاس آ کے کہتا ہے صاحب 5,000 روپے کی ضرورت ہے، مجھے لگتا تو نہیں آپ دیں گے، چلیں پھر بھی آپ سے مانگ ہی لیتا ہوں. آپ بتائیں آپ اس کو پیسے دیں گے یا ڈانٹ دیں گے کہ جب تمہیں مجھ پر یقین ہی نہیں ہے تو آئے کیوں میرے پاس، مجھے لگتا تو نہیں آپ میری مدد کریں گے، چلے پھر بھی آپ سے کہہ دیتا ہوں میری مدد. پہلے ہی آپ نے اس بندے کو ناراض کر دیا نا. ہم کہتے نہیں ہیں، مگر ہماری بے یقینی یہ کہہ رہی ہوتی ہے اور اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے امید تو نہیں تو دے گا، پھر بھی میں مانگ رہا ہوں. توبہ توبہ توبہ. کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں تو یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کا نور. سبحان اللہ. چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم، چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم، ہے روشنی کی خواہش قرآن پڑھ کے دیکھو. تو قرآن پاک کی کیا بات ہے کہ میں قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا، اس سے پہلے ہی مجھ پر عذاب برس جائے گا، پس میں نے اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کر اسی وقت ایمان قبول کر لیا. کرنے والا ہو، انڈرسٹینڈ کرنے والا ہو، دل کی دنیا بدل دیتا ہے. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں. یاد رہے قرآن میں عجیب تاثیر ہے. یہ پیارا کلام دلوں کو نرم کرتا ہے، بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت دیتا ہے. اس میں اگلے پچھلوں کی خبریں ہیں. یہ اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت والا کلام ہے. حدیث پاک میں ہے قرآن کی برکت سے وہ انصاف کرنے والا ہوگا، اور جو قرآن کریم کی طرف بلائے ضرور وہ سیدھی راہ کی طرف بلانے والا ہو. کھائی تو وہ شخص کہتا ہے بس اب مجھے کافی ہے، 7 آیتیں سیکھ لی ہیں بہت ہے. ان صحابی نے بارگاہ رسالت میں دین کی سمجھ مل گئی ہے. یعنی 7 آیتیں سیکھ کر، کیونکہ آیتیں تو قرآن کی ہر آیت میں خزانہ ہے نا، جس نے دل سے سیکھ لیا، سمجھ لیا، میسج آف قرآن لے لیا، وہ 7 آیتیں اس کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. تو قرآن ایسا خزانہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کرے میں اور آپ قرآن سے دوستی کر لینا تو توبہ کرنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع لانے کے لیے قرآن کیا کمال کا کردار ادا کرتا ہے. حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بصرہ جانے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوا. اس کشتی میں ایک مرد بھی تھا، اس کی کنیز بھی تھی. ان کا پلان کچھ اور تھا، برے کام کرنے کا پلان تھا. وہ کہتے جب کشتی آگے بڑھی تو اس مرد نے اپنی کنیز سے کہا ذرا شراب نکالو. شراب لائی گئی. وہ مرد کشتی میں بیٹھ کے شراب پینے لگا. اپنی کنیز کو کہا کچھ گانا سناؤ. وہ کنیز جو ہے وہ گانا گا لے تھے. انہوں نے ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا. اب قرآن میں جو ردھم ہے، قرآن میں جو خوبصورتی ہے، قرآن جو دلوں کو امپیکٹ ڈالتا ہے، کیا خوبصورت آیتوں کو انہوں نے انتخاب کیا. انہوں نے قرآن پاک کی سبحان اللہ کون سی سورہ پڑھی؟ سورہ تکویر. یہ ہلا دیتی ہے سورت اگر سمجھ کے پڑھے نا بندہ، کہ جس میں کس طرح قیامت کا رب نے بیان کیا. 30ویں پارے میں پہاڑ چلائے جائیں گے. ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا. جو شراب پی رہا تھا وہ فوراً کپ کپی طاری ہو گئے، رونے لگا. حضرت نے جب یہ آیت تلاوت کی وَأَنِيسِ میں تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اس شراب کو بہا دو. پھر اس نے مجھے قریب بلایا اور کہنے لگا میرے بھائی تم کیا کہتے ہو، کیا اللہ پاک میری توبہ قبول فرمائے گا؟ اللہ اکبر. اللہ والے تھے، کیا جواب بھی قرآن سے ہی دیا. اور قرآن کی وہ آیت ہے صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. بس اس شراب پینے والے گانے باجے میں منہمک شخص نے جب یہ سنا کہ رب توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے،
قرآن اس طرح دلوں پر اثر ڈالتا ہے. یاد رہے قرآن کا ایک نام حکمت بھی ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے حکمت و دانائی ملتی ہے. قرآن کریم کا ایک نام صراط مستقیم ہے، یعنی وہ کتاب ہے جو بھولے بھٹکوں کو سیدھے رستے کا مسافر بناتی ہے. قرآن کریم کا ایک نام نور ہے، یعنی وہ عظیم کتاب ہے جو نور بانٹتی اور دلوں کو روشن کرتی ہے. ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، ان کا گھر جو ہے